الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کی ساسن تفسیر کا لیسن نمبر 4.81 ہے، یعنی چوتھے سورے کا لیسن نمبر 81 اور تھیم ہے سورہ نساء آیات 107 تا 115۔ جیسا کہ ہم پچھلے ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ سورہ نساء آیت 105 تا 115 ایک واقعے سے ریلیٹڈ ہے جس کا ذکر ایک حدیث میں آیا ہے، تو ہم نے 105 اور 106 آیات کی تفسیر کر دی ہے اور باقی کی آیات کی تفسیر اس ویڈیو میں ہے، لیکن کنٹینیوٹی کے لیے ہم ان تمام آیات کو ایک بار ریوائز کرتے ہیں ان کے ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما ومن یکسب اثما فانما یکسبہ علی نفسہ وکان اللہ علیما حکیما ومن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ ان آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اللہ کی ہدایت کے مطابق اور آپ نہ ہوں خیانت کرنے والوں کے طرفدار، اور اللہ سے بخشش مانگیں، بے شک اللہ ہے بخشنے والا نہایت مہربان، اور نہ جھگڑیں ان لوگوں کی طرف سے جو اپنے تئیں خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا جو ہو خائن گنہگار۔ وہ چھپا سکتے ہیں لوگوں سے اور نہیں چھپا سکتے اللہ سے، اور وہ تو ان کے ساتھ ہے جب وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں ایسی بات میں جو اس کو پسند نہیں، اور اللہ ہے احاطہ کیے ہوئے اسے وہ جو کرتے ہیں۔ ہاں تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کے لیے جھگڑا کیا دنیاوی زندگی میں، سو کون جھگڑے گا ان کی طرف سے قیامت کے دن، یا کون ہوگا ان کا وکیل؟ اور جو کوئی کرے برا کام یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر بخشش چاہے اللہ سے تو وہ اللہ کو پائے گا بخشنے والا نہایت مہربان۔ اور جو کوئی گناہ کمائے تو فقط وہ اس کو کماتا ہے، اور ہے اللہ جاننے والا حکمت والا۔ اور جو کوئی کمائے خطا یا گناہ پھر اس کی تہمت لگا دے کسی بے گناہ پر تو یقیناً اس نے لادا بھاری بہتان اور صریح گناہ۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی آپ پر تو ان کی ایک جماعت نے خسد کر ہی لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کر دیں، اور وہ نہیں گمراہ کر رہے ہیں مگر اپنے آپ کو، اور وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر نازل کیا کتاب اور حکمت اور آپ کو سکھایا جو آپ نہ جانتے تھے، اور اللہ کا فضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عظیم۔ اکثر کوئی بھلائی نہیں ان کی سرگوشیوں میں مگر حکم دے خیرات کا یا اچھی بات کا یا اصلاح کرے لوگوں کے درمیان، اور جو کرے یہ کام اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سو عنقریب ہم اسے دیں گے اجر عظیم۔ اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے
اس کے بعد کہ ظاہر ہو گئی اس کے لیے ہدایت اور وہ اتباع کرتا ہے مومنین کے راستے کے خلاف، ہم اس کے حوالے کر دیں گے جو اس نے اختیار کیا اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے اور یہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ اب آتے ہیں تفسیر آیات پر۔ مین سورس جو ہے اس تفسیر کا وہ ہے ترمذی باب التفسیر قرآن۔ اس کے بیان میں سورہ نساء کی تفسیر میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انصار میں سے ایک خاندان ایسا تھا جنہیں بنو عبیرق کہا جاتا تھا، یعنی ایک صحابی حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دراصل ایک واقعہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں، اور انصار کا ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو عبیرق۔ اس قبیلے سے یہ واقعہ تعلق رکھتا ہے۔ وہ 3 بھائی تھے، یعنی اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے 3 بھائی تھے جن کے نام اس طرح سے ہیں، بشرون و بشیرون اور مبشرون۔ ان میں بشیر منافق تھا، یعنی ہیپوکریٹ تھا، شعر کہتا تھا اور صحابہ کی ہجو کرتا تھا، یعنی اشعار کے ذریعے صحابہ کرام کی توہین کیا کرتا تھا، پھر ان کو بعض عرب کی طرف منسوب کر کے کہتا تھا فلاں نے ایسا ایسا کہا اور فلاں نے ایسا ایسا کہا، یعنی خود غلط کام کرتا تھا اور الزام دوسروں پر دھر دیتا تھا، یعنی اپنے اشعار کے سلسلے میں یہ کہتا تھا کہ میں نے نہیں بلکہ کسی اور نے کہا ہے۔ صحابہ نے یہ شعر سنا تو کہا اللہ کی قسم یہ کسی اور کے نہیں بلکہ اسی خبیث کے کہے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یعنی صحابہ نے کہا یہ اشعار ابن عبیرق کے کہے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ زمانے جاہلیت اور اسلام دونوں ہی میں محتاج اور فاقہ زدہ لوگ تھے۔ مدینے میں لوگوں کا کھانا کھجور اور جو ہی تھا۔ جب کسی شخص کے یہاں مالداری و کشادگی ہو جاتی اور کوئی غلوں کا تاجر شام سے سفید آٹا یعنی میدا لے کر آتا تو مالدار شخص اس میں سے کچھ خرید لیتا اور اسے اپنے کھانے کے لیے مخصوص کر لیتا اور بال بچے کھجور اور جو ہی کھاتے رہتے۔ یعنی مدنی زندگی کے بارے میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے امیر لوگوں کا کھانا عموماً کھجور اور جو ہوا کرتا تھا، اور یہ خاندان بنو عبیرق ایک غریب خاندان تھا، محتاج تھا اور فاقہ زدہ لوگ تھے۔ اس میں ایک بار ایسا ہوا، ایک مالدار شتربان اونٹوں کا مالک شام سے آیا، یعنی ملک شام سے آیا، تو میرے چاچا رفاعہ بن زید نے میدے کی ایک بوری خرید لی اور اسے اپنے اسٹاک روم میں رکھ دی، اور اس اسٹور روم میں ہتھیار، ذرہ اور تلوار بھی رکھی ہوئی تھی۔ یعنی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ملک شام سے ایک امیر کبیر آدمی آیا جو مال بیچ رہا تھا، تو آپ کے چاچا رفاعہ بن زید نے اس کے پاس سے میدے کی ایک بوری خریدی اور اپنے اسٹاک روم میں رکھ دی۔ اس اسٹاک روم میں کافی ہتھیار پہلے سے ہی موجود تھے۔ ان پر ظلم و زیادتی یہ ہوئی کہ گھر کے نیچے سے اس اسٹاک روم میں نقب لگائی گئی اور راشن اور ہتھیار سب کا سب چرا لیا گیا۔ صبح کے وقت میرے چاچا رفاعہ میرے پاس آئے اور کہا میرے بھتیجے آج کی رات تو مجھ پر بڑی زیادتی کی گئی، میرے اسٹور روم میں نقب لگائی گئی ہے اور ہمارا راشن اور ہمارا ہتھیار سب کچھ چرا لیا گیا۔ یعنی حضرت قتادہ کے چچا کے پاس چوری ہوئی اور چوری کے دوران نہ صرف راشن چرایا گیا بلکہ ہتھیار بھی چرا لیا گیا۔ تو چچا نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع دی۔ ہم نے محلے میں پتہ لگانے کی کوشش کی اور لوگوں سے پوچھ تاچھ کی تو ہم سے کہا گیا کہ ہم نے بنی عبیرق کو آج رات دیکھا ہے، انہوں نے آگ جلا رکھی تھی اور ہمارا خیال ہے کہ تمہارے ہی کھانے پر جشن منا رہے ہوں گے۔ یعنی چچا رفاعہ نے تحقیق کی تو محلے والوں سے پتا چلا کہ بنی عبیرق اس محلے میں دیکھے گئے، اور چونکہ وہ فاقہ کش لوگ تھے عموماً کھانے پر جشن نہیں مناتے تھے، لیکن چونکہ وہ جشن منا رہے تھے اسی لیے اندیشہ یہ کیا گیا کہ چوری کا مال انہی کے پاس ہوگا، یعنی انہوں نے ہی چوری کی ہوگی، یعنی چوری کا مال پکا رہے ہوں گے۔ جب ہم محلے میں پوچھ تاچھ کر رہے تھے تو ابو عبیرق نے کہا قسم اللہ کی ہمیں تو تمہارا چور لبید بن سہل ہی لگتا ہے۔ لبید ہم میں ایک صالح مرد اور مسلمان شخص تھے۔ جب لبید نے سنا کہ بنو عبیرق اس پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں تو انہوں نے اپنی تلوار سونت لی اور کہا کیا میں چور ہوں؟ قسم اللہ کی میری یہ تلوار تمہارے بیچ رہے گی یا پھر تم اس چوری کا پتہ لگا کر دو۔ یعنی بنی عبیرق نے اپنے پر سے الزام ہٹانے کے لیے ایک بے گناہ شخص پر الزام لگا دیا جو ایک صالح مرد تھا، مسلمان تھا، ان کا نام لبید بن سہل تھا۔
ان کو یہ بات ناگوار گزری تو انہوں نے اپنی تلوار ان کے بیچ رکھ دی، یعنی ان پر انسسٹ کیا کہ چور کا پتہ لگائیں، تحقیق کریں۔ لوگوں نے کہا جناب آپ اپنی تلوار ہم سے دور ہی رکھیں، آپ چور نہیں ہو سکتے۔ ہم نے محلے میں مزید پوچھ تاچھ کی تو ہمیں اس میں شک نہیں رہ گیا کہ بنو ابیرق ہی چور ہیں، یعنی صحابی حضرت قتادہ اور آپ کے رشتہ داروں نے تحقیق کی، پوچھ تاچھ کی تو پتہ چلا کہ حقیقت میں چور بنو ابیرق ہی ہیں، یعنی اس بات میں کوئی ان کو شک نہیں رہ گیا۔ میرے چچا نے کہا بھتیجے اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور آپ سے اس حادثے کا ذکر کرتے تو ہو سکتا ہے میرا مال مجھے مل جاتا۔ قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا ہمارے ہی لوگوں میں سے ایک گھر والے نے ظلم و زیادتی کی ہے، انہوں نے ہمارے چاچا رفاعہ بن زید کے گھر کا رخ کیا اور ان کے اسٹور روم میں نقب لگا کر ان کا ہتھیار اور ان کا راشن یعنی کھانا چرا لے گئے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہتھیار ہمیں واپس دے دیں۔ یعنی چاچا کی ریکویسٹ پر قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپروچ کیے اور سارا ماجرا سنایا اور ساتھ میں یہ بھی ریکویسٹ کیے کہ کم سے کم ہتھیار ان کو واپس دے دیے جائیں۔ راشن یعنی غلے کی واپسی کا ہم مطالبہ نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بارے میں مشورہ اور پوچھ تاچھ کے بعد ہی کوئی فیصلہ لوں گا۔ جب یہ بات بنو ابیرق نے سنی تو اپنی قوم کے ایک شخص کے پاس آئے، اس شخص کو اسیر بن عروہ کہا جاتا تھا، یعنی یہ خبر بنی ابیرق کو پہنچی کہ چوری کا الزام ان پر آ رہا ہے، تو انہوں نے اپنے ہی قبیلے کے ایک شخص اسیر بن عروہ کو اپروچ کیا۔ انہوں نے اس سے اس معاملے میں بات چیت کی اور محلے کے کچھ لوگ بھی اس معاملے میں ان کے ساتھ ایک رائے ہو گئے، یعنی وہ تمام بیٹھ کر ڈسکس کیے اور ایک پوائنٹ پر آئے اور ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہا اللہ کے رسول قتادہ بن نعمان اور ان کے چاچا دونوں ہم ہی لوگوں میں سے ایک گھر والوں پر جو مسلمان ہیں اور بھلے لوگ ہیں بغیر کسی گواہ اور بغیر کسی ثبوت کے چوری کا الزام لگاتے ہیں۔ یعنی بنی ابیرق کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں اسیر بن عروہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے چند لوگوں کو لے کر اور یہ شکایت کی کہ صحابی حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ اور ان کے چاچا دونوں بھی ناحق ان کے قبیلے والوں پر چوری کا الزام لگاتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی گواہ ہے جو چوری ہوتا ہوا دیکھے اور نہیں ان کے چور ہونے کا کوئی ثبوت ہے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے بات چیت کی، آپ نے فرمایا تم نے ایک ایسے گھر والوں پر چوری کرنے کا الزام عائد کیا ہے جن کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور بھلے لوگ ہیں اور تمہارے پاس کوئی گواہ اور کوئی ثبوت بھی نہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ سے فرمایا کہ تم نے الزام ایسے فرد پر لگایا جو کہ مسلمان ہے اور پھر الزام ایسا لگایا کہ اس سلسلے میں کوئی گواہ نہیں اور کوئی ثبوت بھی نہیں۔ قتادہ کہتے ہیں میں آپ کے پاس سے واپس آ گیا اور میرا جی چاہا کہ میں اپنے کچھ مال سے محروم ہو گیا ہوتا تو مجھے گوارا ہوتا، لیکن اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بات نہ کی ہوتی۔ پھر میرے چاچا رفاعہ نے میرے پاس آ کر کہا بھتیجے تم نے اس معاملے میں اب تک کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو جواب دیا تھا میں نے انہیں اس سے آگاہ کر دیا۔ اس پر انہوں نے کہا اللہ المستعان، یعنی اللہ ہی ہمارا مددگار ہے۔ یعنی چچا رفاعہ کو فکر ہوئی کہ اس کام میں کیا پروگریس ہوئی ہوگی، تو آپ نے حضرت قتادہ سے سوال کیا کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچا۔ تب حضرت قتادہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اپنے چاچا کو سنا دیا۔ تب چاچا نے جواب دیا اللہ ہی ہمارا مددگار ہے۔ یعنی اس سلسلے میں انہیں نہ کوئی گواہ مل رہا تھا اور نہ ہی کوئی ثبوت مل رہا تھا، لیکن تحقیق سے پتا چلا تھا کہ چور بنو ابیرق ہی ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ ہماری اس بات چیت کو ہوئے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ قرآن کی یہ آیات یعنی آیت نمبر 105 تا 114 نازل ہوئی۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کے بیچ فیصلہ کر دیں اور خائن کے ساتھ یعنی ڈیزونسٹ لوگوں کی مدد نہ کریں، کی حمایت نہ کریں۔ خائنین سے مراد بنو ابیرق ہیں، یعنی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں پر خائنین یعنی ڈیزونسٹ لوگوں سے مراد بنو ابیرق ہیں، اور اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ سے معافی مانگو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتادہ سے جو بات کہی اس سے اللہ سے مغفرت چاہو۔ دراصل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مس گائیڈ کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔
اور اللہ نے فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، اور نہ جھگڑیں ان لوگوں کی طرف سے، یعنی ان لوگوں کو ڈیفینڈ نہ کریں جو اپنے تئیں خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا جو ہو خائن گناہگار۔ یعنی اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں فرماتے ہیں دراصل بنو ابیرق ہی خیانت کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حمایت نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خائن لوگوں کو، ڈیز آنیسٹ لوگوں کو، بے ایمان لوگوں کو، گناہگار لوگوں کو دوست نہیں رکھتا، ان کو پسند نہیں فرماتا۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا، وہ چھپا سکتے ہیں لوگوں سے اور نہیں چھپا سکتے اللہ سے، اور وہ تو ان کے ساتھ ہے جب وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں ایسی بات میں جو اس کو پسند نہیں، اور اللہ ہے احاطہ کیے ہوئے اسے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی وہ پلاننگ کے تحت آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مس گائیڈ کرنے کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے قبیلے کے ایک فرد کی چوری کو چھپانا چاہتے ہیں جبکہ وہ اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسی سرگوشیوں کو پسند نہیں کرتا جس میں کوئی شر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر عمل کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، ہاں تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کے لیے جھگڑا کیا دنیاوی زندگی میں، سو کون جھگڑے گا ان کی طرف سے قیامت کے دن، یا کون ہوگا ان کا وکیل۔ یعنی بنو ابیرق کی ایک جماعت نے دنیاوی زندگی میں چور کے لیے جھگڑا کیا، چور کو بچانے کی کوشش کیا، تو پھر قیامت کے دن کون ہوگا جو چور کو بچانے کی کوشش کرے، ان کی وکالت کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی کرے برا کام یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر بخشش چاہے اللہ سے تو وہ اللہ کو پائے گا بخشنے والا نہایت مہربان۔ یعنی جس نے چوری کی اس کو چاہیے تھا کہ اپنے غلط کام پر شرمندہ ہو، اللہ سے بخشش مانگے اور اپنی غلطی کو سدھار لے، وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور جو کوئی گناہ کمائے تو فقط اس کو کماتا ہے، اور اللہ ہے جاننے والا حکمت والا۔ یعنی جو گناہ کرتا ہے اس کے گناہوں کا وبال اسی پر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ بے شک یہ بات سے واقف ہے کہ گناہگار کون ہے، اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اگر گناہگار اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو کوئی کمائے خطا یا گناہ پھر اس کی تہمت لگا دے کسی بے گناہ پر تو یقیناً اس نے لادا بھاری بہتان اور صریح گناہ۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس سے اشارہ بنی ابیرق کی اس بات کی طرف ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں لگتا ہے یہ چوری لبید بن سہل نے کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں صاف الفاظ میں فرماتے ہیں کہ گناہ کسی نے کیا اور تہمت کسی اور پر لگا دی گئی، تو یہاں پر گناہ کی سزا کئی گنا زیادہ ہو جائے گی، چونکہ گناہگار نے اپنے آپ کو صرف بچانے کی کوشش نہیں کی بلکہ ایک معصوم اور بے گناہ شخص پر اس کا الزام دھر دیا، تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے اور بہت ہی بھاری بہتان اس نے اپنے آپ پر لاد دیا، نہ صرف چوری کا بلکہ دوسروں پر ناحق بہتان باندھنے کا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ان کی ایک جماعت نے قصد کر ہی لیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دیں، اور وہ نہیں گمراہ کر رہے ہیں مگر اپنے آپ کو، اور وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ نے آپ پر نازل کیا کتاب اور حکمت اور آپ کو سکھایا جو آپ نہ جانتے تھے، اور اللہ کا فضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عظیم۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مس گائیڈ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو بنی ابیرق کی ایک جماعت نے تو یہ قصد کر ہی لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مس گائیڈ کر دیں اور اس سلسلے میں چور کو بچا لیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ حرکت کر کے وہ کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ ہی آپ کو مس گائیڈ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی دوسرے قسم کا نقصان آپ کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک کتاب نازل کی
اور حکمت نازل کی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی حکمت ہی کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ جانتے تھے۔ یہ تمام باتیں اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے، اور اللہ کا فضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا عظیم ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، اکثر کوئی بھلائی نہیں ان کی سرگوشیوں میں مگر حکم دے خیرات کا یا اچھی بات کا یا اصلاح کرے لوگوں کے درمیان، اور جو کرے یہ کام اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سو عنقریب ہم اسے دیں گے اجر عظیم۔ یعنی بنو ابیرق کے لوگ راتوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے، ڈسکشنز کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، پلاٹنگ کر رہے تھے کہ چور کو کیسے بچایا جائے، چونکہ وہ قبیلے کا فرد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں، لیکن اگر اس طرح کے میٹنگز کریں، گیدرنگز کریں اور اچھے کام کے لیے کریں، خیرات کا حکم دیں یا لوگوں کے بیچ اصلاح کا کام کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تو عنقریب اللہ تعالیٰ اس کا ضرور اجر دیں گے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو وہ یعنی بنی ابیرق ہتھیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور آپ نے رفاعہ کو لوٹا دیے۔ یعنی یہ آیت جب بنی ابیرق کو معلوم ہوئی، بنی ابیرق تک پہنچی اس کی اطلاع، تو وہ ہتھیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کے چچا رفاعہ کو ہتھیار پہنچا دیے۔ قتادہ کہتے ہیں میرے چچا بوڑھے تھے اور اسلام لانے سے پہلے زمانے جاہلیت ہی میں ان کی نگاہیں کمزور ہو چکی تھی، اور میں سمجھتا تھا کہ ان کے ایمان میں کچھ خلل ہے، لیکن جب میں ہتھیار لے کر اپنے چچا کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، اے میرے بھتیجے، اسے میں اللہ کی راہ میں صدقے میں دیتا ہوں۔ اس وقت میں نے جان لیا اور یقین کر لیا کہ چچا کا اسلام پختہ اور درست تھا اور ہے۔ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تو بشیر مشرکوں میں جا شامل ہوا۔ یعنی حضرت قتادہ کا یہ قول ہے کہ آپ اپنے چچا کے اسلام کو پختہ کہتے ہیں اور درست کہتے ہیں ان کی گفتگو اور ان کے عمل کے سبب۔ اور سلافہ بنت سعد بن امیہ کے پاس جا ٹھہرا، یعنی یہ قبیلے کا جو شخص بشیر تھا جو فسادی تھا وہ سلافہ بنت سعد بن سمیہ کے پاس جا ٹھہرا، یعنی خاتون ہے ان کے پاس جا ٹھہرا۔ اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی سورہ نساء آیت 15 اور 16 ایسے موقع پر نازل ہوئی، ان کا ترجمہ ہم یہاں پڑھتے ہیں۔ اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ ظاہر ہو گئی اس کے لیے ہدایت، اور وہ اتباع کرتا ہے مومنین کے راستے کے خلاف، ہم اس کے حوالے کر دیں گے جو اس نے اختیار کیا، اور ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، اور یہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ یعنی جو اصل چور تھا بشیر، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا زیادہ بہتر سمجھا، جبکہ اس کے اوپر حق ظاہر ہو چکا تھا اور وہ ایسے راستے کی اتباع کر رہا تھا جو ایک مومن کے لیے مناسب نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو حق پہچاننے کے باوجود بھی باطل کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے پر چھوڑ دیتا ہے، اور پھر ایسے شخص کو جہنم کی وعید سناتا ہے جو کہ ایک بری جگہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ اس کو نہیں بخشتا جو کسی کو اس کا شریک بنائے، اس کے سوا جسے چاہے بخش دے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یعنی بشیر ایمان لانے کے بعد پھر شرک میں ملوث رہا، یعنی وہ ایک منافق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ چاہے تو ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن وہ شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ جب وہ سلافہ کے پاس جا کر ٹھہرا تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے چند اشعار کے ذریعے اس کی ہجو کی۔ یہ سن کر اس نے یعنی سلافہ بن سعد نے بشیر کا سامان اپنے سر پر رکھ کر گھر سے نکلی اور میدان میں پھینک آئی۔ اس سے کہا، تم نے ہمیں حسان کے شعر کا تحفہ دیا ہے، تم سے مجھے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ تفصیلی حدیث ہے جو کہ سنن ترمذی میں موجود ہے، نمبر 3036۔ شیخ البانی کے علم کے مطابق یہ حسن گریڈ رکھتی ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ بے شک قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا تاکہ مومن لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اللہ کی ہدایت کے مطابق، اور نہ ہو خیانت کرنے والوں کے حمایتی، اور نہ جھگڑے ان لوگوں کی طرف سے جو اپنے تئیں خیانت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا جو ہو خائن گناہگار۔ اور جو کوئی کرے برا کام یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر بخشش چاہے اللہ سے تو اللہ کو پائے گا بخشنے والا نہایت مہربان۔ اور جو کوئی گناہ کمائے تو فقط اسی پر اس کا وبال ہوگا، اور جو کوئی کمائے خطا یا گناہ پھر اس کی تہمت لگا دے کسی بے گناہ پر تو یقیناً اس نے لادا اپنی ذات پر بھاری بہتان اور صریح گناہ۔ حق ثابت ہونے کے بعد جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔